4-5 ہزار سال پہلے کا ذکر ہے کہ ملک عراق میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود اور اس کی رعایا کے سب لوگ بت اور ستارے پوجتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلایا اور توحید کا پیغام سنایا۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ ستارے، چاند اور سورج سب خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی روشنی اور نور اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ خدا کے حکم سے نکلتے، چمکتے اور نظر آتے ہیں اور خدا کے حکم سے ڈوب جاتے ہیں۔ ڈوب جانے والی چیز عبادت کے لائق نہیں ہو سکتی، بلکہ عبادت کے لائق وہ ذات ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور تابندگی و روشنی بخشی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ بت خانے میں جا کر سب بتوں کو توڑ دیا۔ ایک بڑے بت کو صحیح سلامت رہنے دیا۔ جب بت پرستوں کو پتہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا۔ وہ بھاگے بھاگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، یہ بڑا بت ہے، اگر یہ جواب دے سکے تو اس سے پوچھو۔ بت پرست کہنے لگے کہ بھلا مٹی اور پتھر کی بے جان مورتیاں بھی بول سکتی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ جو چیز بے جان ہے، جو بول نہیں سکتی، جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ تمہاری مرادیں کس طرح پوری کر سکتی ہے؟ مگر وہ یہ نقطہ تو نہ سمجھ پائے، الٹا دشمن بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ یہی نوجوان ہے جس نے ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ اگر تم سے بن پڑے تو اسے آگ میں جھونک دو تاکہ اسے معلوم ہو کہ بت توڑنا آسان کام نہیں ہے۔ نمرود نے جوش انتقام میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ جب آگ بھڑکی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر آگ میں پھینک دیا گیا۔ ادھر یہ لوگ اس خیال میں تھے کہ آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے گی۔ ادھر خدا کو یہ منظور تھا کہ حضرت خلیل اللہ کا بال بھی بیکا نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ اس واقعہ سے پہلے کی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھایا کہ اس خدائے واحد کو ماننا اور پوجنا چاہیے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود چونکہ مکار تھا، کہنے لگا کہ موت و حیات تو میرے اختیار میں بھی ہے، میں حاکم وقت ہوں، جسے چاہوں موت کے گھاٹ اتاروں اور جسے چاہوں پھانسی کے تختے سے اتار کر زندہ سلامت رہنے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بات پا گئے اور فرمانے لگے کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تمہیں خدائی کا دعویٰ ہے تو نظام کائنات میں ذرا سی تبدیلی کر کے دکھاؤ، بھلا سورج کو مغرب سے نکالو تو جانے۔ یہ سن کر نمرود ہکا بکا سا رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ حق اور پیغام توحید سنانے کی پاداش میں بڑی مصیبتیں جھیلیں، دکھ سہے اور تکلیفیں اٹھائیں۔ 75 برس کے تھے کہ حکم خدا سے اپنے آبائی وطن کو خیر آباد کہہ کر کنعان میں جا پہنچے، وہاں سے مصر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 برس کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرما بردار بیٹا عطا کیا۔ آپ نے خدا کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس ویران اور بے آباد جگہ آباد کیا جہاں اب مکہ معظمہ ہے۔
اور عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، میں اپنے کنبے کو ایک ایسی وادی میں بسا آیا ہوں جہاں کوئی چیز نہیں اگتی، البتہ انہیں تیرے حرمت والے گھر کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوگی تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس وقت مکے میں نہ کوئی جاندار تھا اور نہ پانی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بیوی نے اپنے شوہر کو مخاطب کر کے پوچھا، ہمیں کس کے سپرد کر چلے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اللہ کے سپرد۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی، میں اللہ پر راضی ہوں۔ مکے کی وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بڑا رتبہ دیا، ان کے لیے پانی کا چشمہ بہایا، صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی تگ و دو اور سعی کو حاجیوں کے لیے ایک یادگار قرار دے کر مناسک حج میں سے ٹھہرایا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے انبیاء اور صالحین کی ایک جماعت پیدا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ آپ کو وطن عزیز چھوڑنا پڑا پھر بھی آپ کے پاؤں نہ ڈگمگائے۔ آپ کو خواب میں اشارہ ہوا کہ بیٹے کی قربانی کرو۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری چلانے لگے تو بارگاہ الہی سے حکم آیا کہ اے ابراہیم بس، آپ نے خواب سچ کر دکھایا، یہی مقصود تھا اور بشارت ملی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جانور کی قربانی کا حکم ملا۔ اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلق کی تعریف فرمائی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت بخشی اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہیں سب قوموں کا امام بنانے والا ہوں۔ چنانچہ تمام مذاہب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا اور رہبر مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار پیغمبر پیدا ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔